بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ مسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات ابن آدم انقطع عمله. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. جب تک یہ سانس چل رہی، جب تک یہ زندگی باقی ہے، ہم عمل بھی کر سکتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں. موت سے پہلے ہمارے پاس مہلت ہے، ہمارے پاس موقع ہے. رات میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ سوئے، صبح ہم بیدار ہو گئے، بہت سے سوتے ہی رہ گئے. ہم نے اٹھ کر کے غسل کیا، اپنے آپ کو دھویا. کتنے ایسے ہیں جو اٹھنے کے بعد اپنی کڈنی، اپنا گردہ دھلانے کے لیے گئے ہوں گے. ہمیں مہلت ملی ہے، ہمیں فرصت ملی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہم عمل کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور وہاں بغل میں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا: ہاں، میرے دماغ میں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ قبر کے اندر جو لیٹا ہوا ہے یہ اگر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں پڑھ سکتا ہوں. میرے پاس موقع ہے، میرے پاس فرصت ہے، اس لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے،
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائیں عیش و عشرت و مستی نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے. کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلواں کیا کیا پچھاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، قصر عالی شان بنوایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. یہ منکش سانپ ہے ڈس جائے گا، سوچ لے ورنہ پھر پچھتائے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آدمی یہ کہہ کر سویا کہ صبح توبہ کر لیں گے، لیکن اس کی صبح ہی نہیں ہوئی. سویا تو سوتا ہی نہیں گیا وہ. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کی جو آواز حلق سے نکلتی ہے، غرغرہ، اس سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی ہے. لیکن قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ہرگز نہیں، جب جان ہنسلیوں میں آ کے اٹکتی ہے، جب جان گلے میں آ کے پھنستی ہے، گھر والے علاج سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، کوئی پڑھنے والے کو بلاؤ. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. وہی سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، یہ فراق کا وقت ہے، جدائی کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق. پنڈلیاں، دونوں پنڈلیاں جڑ جاتی ہیں. ایک پنڈلیاں آخر وقت میں جب انسان تڑپتا ہے تو پنڈلیاں جو ہے آپس میں مل جاتی ہیں. الی ربک یومئذ المساق. رب کے پاس جانے کا وقت آ گیا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے تک توبہ کا وقت تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا انسان مرتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ساری زندگی ہم مال جمع کرنے میں، بینک بیلنس بنانے میں اور دنیا کی تیاری میں ہم گزار دیتے ہیں، آخرت کی تیاری کا ہمیں وقت نہیں ملتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات المیت قالت الملائکہ ما قدم وقال بنو آدم ما اخر ما خلف. جب آدمی مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں آپس میں اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، اس نے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ بھیجا ہے. اور انسان کہتا ہے اس نے کیا چھوڑا ہے، کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، کتنی پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا، کتنا جائیداد چھوڑ کے جا رہا، کتنا بینک بیلنس چھوڑ کے جا رہا. انسان یہ پوچھتا ہے. صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے بہت ہی بلیغ اور خوبصورت انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایکم مال وارثی احب الیہ من مالی.
تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اس کے وارث کا مال اس کو اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ ہر انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، وارث کے مال سے نہیں ہوتی۔ تو آپ نے سوال کیا تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ قالوا یا رسول اللہ لیس منا احد، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کا مال محبوب ہے، وارث کا مال محبوب نہیں ہے، اپنا مال محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، جو بچا وہ تو وارثوں کا ہے، جس کی وہ حفاظت کر رہا، جس کی وہ فکر کر رہا، جس کے لیے محنت کر رہا، یہ تو وارثوں کا ہے یہ مال۔ کتنے بلیغ انداز میں، کتنے خوبصورت انداز میں اس بات کو سمجھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا مال ہوا جو اس نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا، یہ اس کا مال۔ جو بچا وہ تو وارثوں کا ہے، ہم اس کو اپنا مال سمجھتے ہیں، اس کی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا میرا مال میرا مال، بندہ کہتا میرا مال میرا مال، فما له من مالی ثلاث، اس کا مال تو صرف تین ہی ہے بس، ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنى، اس کا مال تو بس تین ہے، جو کھایا ختم کر دیا کھا پی کر، جو پہنا پرانا کر دیا پہن کر، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اس کو ذخیرہ بنا لیا، تین مال اس کا ہے۔ وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ چلا جائے گا، میں اردو میں ترجمہ کروں گز ناپ کے چلا جائے گا، گز ناپ کے چلا جائے گا وہ، اور وارثوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ وہ تو چلا جائے گا لیکن وارثوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ تو اس کا مال صرف یہی تین ہے، کھایا پیا ختم کر دیا، پہنا پرانا کر دیا بوسیدہ کر دیا، یا اس کو صدقہ خیرات کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کعبے کے سائے میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ نے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبہ، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ نقصان میں ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی من ہم، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو، کون ہے وہ لوگ؟ آپ نے ہم الاکثرون اموالا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے۔ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ ہم الاکثرون اموالا، جن کے پاس مال زیادہ ہے، الا من قال ہاکذا وہاکذا، سوا ان لوگوں کے جو خرچ کرتے ہیں اس کو، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ خرچ کس طرح کرتے ہیں؟ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، آگے بھی خرچ کرتے ہیں، پیچھے بھی خرچ کرتے ہیں، دائیں بھی خرچ کرتے ہیں، بائیں بھی خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، ہم بھی ان تھوڑے لوگوں میں سے بنے۔ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو زندگی میں صدقہ خیرات کر لیں، آخرت کے ذخیرہ جمع کر لیں، ایسا کام کر کے جائیں جو وہاں پہ ہمیں کام آئے۔ تو آپ نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوا تین کے۔
3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایسا کام کر کے گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بعد میں پہنچے وہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پوچھا اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں موجود نہیں تھا، اگر میں موجود ہوتا تو میری ماں کچھ وصیت کرتی، کچھ بتاتی، اس کی طرف سے میں ایصال ثواب کروں، میں کیا کروں اپنی ماں کے لیے؟ ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الماء، پانی کا انتظام کر دو۔ سب سے افضل صدقہ فرمایا الماء، پانی کا انتظام کر دو۔ تو حضرت سعد بن ابی عبادہ نے کنواں کھدوایا اور فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی ام سعد کے لیے یہ وقف ہے، ان کے نام سے یہ وقف ہے۔ اب جب تک وہ کنواں باقی رہے گا، جب تک لوگ اس کا پانی پیتے رہیں گے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ مسلمان محلوں میں گھوم کر دیکھ لیجئے، گرمی کے دنوں میں آپ کو پانی کا انتظام نہیں ملے گا کہیں۔ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، اللہ جنت کے سبز جوڑے اس کو پہنائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ جنت کے میوے اس کو کھلائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو پانی پلایا، اللہ جنت کی شراب طہور، مہر لگی ہوئی شراب اسے اللہ پلائے گا۔ ہمارے یہاں پانی کوئی نظر ہے، دوسرے جگہ چلے جائیں، غیروں کے یہاں چلے جائیں، وہاں مٹکے میں فریزر، کولر سب لگا ہوا آپ کو ملے گا۔ کوئی ضروری بھی نہیں کہ ہم محلے ہی میں کریں، اگر 1-2 لوگ انتظام کر چکے ہیں، بہت سی جگہ ایسی ہیں، بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پانی پینے کا انتظام نہیں ہوتا، بہت سے مدرسے ایسے ہیں جہاں پانی پینے کا انتظام نہیں ہے، معلوم کریں، وہاں انتظام کرتے جا کر۔ اتنا ہی آیا ہم کو کہ پلاسٹک کی ٹوپی زگری سے خرید کے مسجد میں لا کے رکھ دیتا ہے، بس یہی ایک ہمارے پاس رہ گیا کام۔ کھجور کی ٹوپی، پلاسٹک کی ٹوپی لا کے مسجد میں رکھ کے کون اللہ کا بندہ رکھ کے چلا جاتا ہے، اور جو لگا کے نماز پڑھتے کارٹون نظر آتے ہیں۔ بارات جائے وہ ٹوپی لگا کے، سسرال جائے اپنے وہ ٹوپی لگا کے، عزت والی محفلوں میں جا سکتے وہ ٹوپی لگا کے، نہیں لگائیں گے اس کو۔ اللہ کا دربار ہی ملا تھا کارٹون بننے کے لیے۔ اللہ فرماتا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز سے پہلے زیب و زینت اختیار کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ نماز کی تیاری کرو، زیب و زینت اختیار کرو، ڈھنگ کا کپڑا ہو، ڈھنگ کی ٹوپی ہو، دیکھنے میں ہم خوبصورت نظر، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے حضور میں جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، نہیں دوڑے بھاگے چلے آئے، جس طرح سے چلے آئے مسجد میں ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ایسے بہت سے نیک بندے ہیں جو انتظام کر کے رکھتے ہیں مسجد میں، ٹوٹ چکی ہوتی ٹوپی، وہ پھٹ چکی ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی جس طرح چاہے تو اس کو بس سر میں رکھ لینا ہے ضروری۔ اس ٹوپی لگانے سے اچھا ہے کہ آپ بغیر ٹوپی کے پڑھتے، معمول نہ بنائیں، ٹوپی کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن جس کو لگانے کے بعد آدمی کارٹون نظر آئے یا خود وہ باعزت مجلسوں میں نہ جا سکے، اس کو اللہ کے حضور میں لگا کے نماز نہ پڑھے پھر۔ تو ہمارے یہاں بس یہی طریقہ ہے، مسجد میں ٹوپی رکھ دیا، کسی کا انتقال ہو گیا، ایک ڈبہ پہ نام لکھوا دیا فلاں کے حساب ثواب کے لیے، مسجد میں پارا کا ڈبہ لا کے رکھ دیا، ماں ڈبہ ماں ڈبہ ماں ڈبہ، پورا پارے کا ڈبہ نیچے سے اوپر تک بھرا ہوا ہے، کتنے لوگ پڑھیں گے اس کو؟
بس لا کے رکھ دیا جا رہا. یہ مزاج بن چکا ہے ہمارا. دوسرا کام نہیں کرنا چاہتے ہم کچھ اور ایسا کام کریں. تو سب سے افضل صدقے کے بارے میں آپ نے فرمایا الماء، پانی کا انتظام کرو. اور حضرت سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ عنہ نے کنواں کھدوایا اپنی والدہ کے نام سے. فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے. ہمارے والدین نہیں، ہم بھی ان کے اثار ثواب کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں. بڑھیا سے بڑھیا انتظام کریں، ہم ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے. او علم ينتفع به، صدقہ جاریہ میں ایک اور روایت ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا. تقسیم اس میں ملا، ایسے نہیں کہ پڑے ہوئے سے مل گیا یا ایسے قبضہ کر لیا، نہیں، حصہ میں ان کے آیا ایک ٹکڑا. جب خیبر فتح ہوا تو ان کو بھی حصے میں ملی زمین. خیبر زرخیز زمین ہے، وہاں کی پیداوار ہوتی ہے، وہاں پر کھجوریں ہوتی ہیں، وہاں پر قیمتی زمین تھی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے کہ اللہ کے رسول خیبر میں زمین مجھے ملی ہے، بہت ہی قیمتی ہے، کارآمد زمین ہے. آپ مشورہ دیں کہ ہم اس زمین کا کیا کریں. ہم اس زمین کو ہم کیا کریں؟ بہت پسند ہے، بہت قیمتی ہے، بہت اچھی ہے زمین، اس کو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو وقف کر دو، اس کو وقف کر دو، اس کی پیداوار صدقہ کر دو. جو بھی پیداوار ہوگی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، مہمانوں کے لیے، اللہ کے راستے میں جو خرچ ہوگا اس کے لیے اس کو صدقہ کر دو. یہ مشورہ دیا کہ جو پسندیدہ چیز ہے، جو مفید چیز ہے، اس کو صدقہ کر دو، اس کو وقف کر دو. ہمارے یہاں ماحول یہ ہے جو پسندیدہ چیز ہے وہ تو گھر میں رہے گی، جو پسندیدہ چیز ہے گھر میں رہے گی. کوئی کام کا سامان اگر نکلا اسٹرا میں، جو کام کا ہمارا نہیں ہے، اب اس کو جو ہے اگر پنکھا کھٹر کھٹر کرنے لگا، اب ہم کو نیا پنکھا لگانا ہے، پرانا والا کیا ہوگا؟ وہ مسجد بھجوا دو، اس کو مدرسہ بھجوا دو، اس کو پھلا مدرسے میں. فریج نئی لے کے آئے، پرانی والی خراب ہو گئی، بنا کے تھک گئے، اب بننے والے نہیں، مستری نے کہہ دیا یہ بنے گا نہیں، اب چالو کر دے رہا ہوں لیکن کچھ دن میں خراب ہو جائے گا اور ہم بنانے نہیں آئیں گے اس کو. نئی فریج لایا، پرانی والی کہاں بھائی، اب یہ رکشے میں لگ کے مدرسہ جا رہی ہے. فریج کہاں جا رہی ہے؟ طلبہ سے پانی پئیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جوتا رکھنے کام آتی ہے، وہ جوتا اور چپل رکھنے کام آتی ہے. یہ ذہنیت ہماری بن گئی ہے، یہ مزاج ہمارا بن گیا ہے. اپنے لیے تو اچھی چیز پسند کرتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پر خراب جو ہو جاتا ہے وہ چیز ہم گھر سے باہر نکالتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس قیمتی زمین ہے وہ، اور اس کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا اس کو وقف کر دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، ان کو قتل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو اپنے بالا خانے کی چھت پر آئے اور باغیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم بتاؤ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، یہاں میٹھے پانی کو انتظام نہیں تھا. ایک کنواں تھا بیر روما جو دوسرے کی ملکیت میں تھا، پانی نہیں دیتا تھا وہ. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو بیر روما کو خرید کر کے وقف کر دے، اللہ اس کو جنت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. میں نے اپنے ذاتی مال سے اس کنواں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا، مسلمانوں نے وقف کر دیا تھا، اور آج تو مجھے اس کنویں کا پانی پینے سے روک رہا ہے.
پانی نہیں جانے دے رہے تھے گھروں. جس کنواں کو میں نے خرید کے وقف کیا اس کا پانی پینے سے تم مجھے روک رہے ہو, مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں سمندر کا کھارا پانی پیوں. سب نے کہا ہم کو معلوم ہے. پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ جب مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسجد کے قریب کی زمین خرید کر کے مسجد میں شامل کر دے اور اللہ اس کو جنت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. میں نے اپنے ذاتی مال سے اس زمین کو خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا, مسجد نبوی میں اس کو شامل کر دیا, اور تم مجھے اس مسجد نماز پڑھنے سے روک رہے ہو. گھر سے نکلنے نہیں دے رہے تھے ان کو, اس مسجد میں نماز پڑھنے سے. سب نے فرمایا ہاں ہم جانتے ہیں, سب نے کہا ہم جانتے ہیں. آپ نے ایسا کیا. فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر جیش العسرہ کہا جاتا, تنگی کا زمانہ تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر میں نے اس کا انتظام کیا, میں نے لشکر کا انتظام کیا. کہنے لگے ہم اس کو بھی جانتے ہیں. آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑی سویر پہ چڑھے تھے, ابو بکر عمر ساتھ میں تھے, میں بھی ساتھ میں تھا, پہاڑ ہلنے لگا, اس کے پتھر گرنے لگے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سویر ٹھہر جا, اس وقت تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. ان لوگوں نے کہا ہم کو یہ بھی معلوم ہے. فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں شہید ہوں, یہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں شہید ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو وقف کیا تھا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا, اس کو یاد دلایا ان کو, میں نے یہ کیا ہے, اور سب نے اعتراف بھی کیا, خوبیوں کا اعتراف کیا کہ ہم کو معلوم ہے آپ نے سب کیا ہے. اس کے باوجود ظالمانہ طور پر گھر میں داخل ہو کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا, سب کچھ جاننے کے باوجود. اس کے بعد سے قتل و قتال کا خوریزی کا ایسا دور چلا ہے پھر کہ وہ آج تک رکنے کا پھر نام نہیں لیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وقف کیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقف کیا. تو ہم بھی اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم بھی صدقہ جاری کا کام کریں. ہماری اولاد کرے نہ کرے پتہ نہیں, بیٹا کرے کہ نہ کرے, زندگی میں کر جاؤ. صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به, یا پھر ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. پڑھا دیا بچوں کو, اب یہ سلسلہ جب تک چلے گا اس کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے, شاگردوں کے شاگرد ہوں گے, سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا, استاد کو ثواب ملتا رہے گا. کتاب لکھ کے چلا گیا, جب تک لوگ پڑھتے رہے گا ثواب ملتا رہے گا. کتاب رکھوا دیا کہیں مدرسوں میں طلبہ کے لیے کتاب رکھوا دیا, جب تک وہ کتاب سے استفادہ کی جائے, لائبریری پڑھی جائے وہ کتاب, اس کو ثواب ملے. کتاب چھپوا دیا, کتاب تقسیم کر دیا, جب تک لوگ پڑھتے رہے گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور علم ينتفع به, دوسری چیز ایسا علم چھوڑ کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تیسری بات او ولد صالح يدعو له, نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے دعا کرے. اولاد نیک ہوگی تو دعا کرے گی, ورنہ تو اولاد والدین قبر کو بھول جاتی ہے, والدین قبر کو بھول جاتی ہے. تو اولاد کی دینداری کی فکر کریں ہم, دینداری کی فکر کریں ہم, ورنہ صورتحال یہ ہے کہ ساری زندگی جماعت میں لگنے کے باوجود, تبلیغ میں اللہ رسول کی بات بتانے کے باوجود, ساری زندگی اللہ کی بڑائی, اللہ سے ہونے کا یقین بتانے کے باوجود اولاد میں محنت نہیں کی جا رہی, وہی اولاد مزار پہ جا کر شرک کر رہی ہے. جس باپ نے پوری زندگی اللہ سے بڑائی ہونے کا یقین بتایا ہو, لیکن اولاد ایسی نکلی کہ وہی اولاد مزار پہ جا کر, قبر پہ جا کر وہاں شرکی افعال کر رہی ہے. نہیں فکر کیا اولاد, نہیں سمجھایا اولاد کو. او ولد صالح يدعو له, نیک اولاد چھوڑ کے جائے, نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کریں. اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کے حق میں دعائیں کریں, والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں, صحیح پرورش کریں, تاکہ یہ ہمارے حق میں دعا کر سکیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کا سلسلہ جاری رہتا ہے, ورنہ تو انسان کی دنیا سے جانے کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے.
اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم ایسا کام کر کے جائیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، چاہے علمی کام ہو یا رفاہی کام ہو، اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں جو ہمارے لیے نیک و صالح بنے، ہمارے لیے دعائیں کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔